وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورة الشرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، وسیع نہیں کر دیا، علم کے ساتھ اور حلم کے ساتھ۔ علم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھ گیا اور قوت برداشت بھی بڑھ گئی۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ سے آپ کے بوجھ کو اتار دیا۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس بوجھ نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سونپی گئی، ابتدا کے اندر شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ذمہ داریوں کا بہت زیادہ بوجھ محسوس کیا کرتے تھے اور ان کی وجہ سے بے چین رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حوصلہ عطا فرمایا کہ پھر آپ علیہ السلام بھاری ذمہ داریاں بھی بہت ہی آسانی سے پوری کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ اصل میں اس انعام کی طرف اس صورت کے اندر اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ سے اس بوجھ کو اتار دیا جس بوجھ نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، یعنی ہم نے آپ کو یہ مرتبہ عطا کیا کہ آپ کا نام، آپ کا تذکرہ وہ بلند ہو گیا۔ وہ کیسے بلند ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا۔ اب جہاں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ اب دن میں 5 مرتبہ اذان دی جاتی ہے اور دن کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان نہ دی جا رہی ہو۔ تو اذان کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے وہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہے۔ اور قرآن کے اندر آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اقامت میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، نماز میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور مسلمان ہونے کے لیے اگر شہادتین کا اقرار کرنا ہے تو آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور درود پاک کو ایک مستقل عبادت بنا دیا گیا۔ فرمایا کہ جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس کے اوپر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اب آپ علیہ السلام کے اس ذکر کو مستقل عبادت بنا دیا۔ آپ علیہ السلام کی نام کی محافل منعقد کی جاتی ہیں جس میں آپ علیہ السلام کے ہی تذکرے کیے جاتے ہیں۔ تو جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہوگا وہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے ذکر کو اور آپ کی یاد کو بلند کر دیا۔ پھر فرمائے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً حقیقت یہ ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ عسر میں نے تنگی، مشکل، اور یسر میں نے آسانی۔ اور پھر فرمایا کہ یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے جو ابتدائی مکہ کا زمانہ تھا اور ابتدائی حالات تھے مشکلات والے تھے، اور ہر روز نئی سے نئی مصیبت، ہر روز نئی سے نئی پریشانی۔ تو آپ علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی کہ آپ گھبرائیں نہیں، وقتی طور پر کچھ مشکل حالات آپ فیس کر رہے ہیں، ان کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن یہ مشکلات ہمیشہ نہیں رہیں گی۔
یہ مشکلات عنقریب ختم ہونی، ہر مشکل کے ساتھ آسانی۔ لہذا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کی ہے تو دیکھیں رفتہ رفتہ آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور پھر ایک ضابطے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ سب کے لیے یہ ضابطہ ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ مشکل جب آئے، مشکل حالات آپ کے اوپر آئیں تو یاد رکھنا اس کے ساتھ آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑی ہوئی ہیں، ہم قریب آپ کو آسانیاں بھی ملیں گی۔ اور بعض مشائخ تو فرماتے ہیں کہ یہاں دیکھیں کہ آیت مبارکہ میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور اگلی آیت میں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسر کہتے ہیں مشکل کو، تنگی کو، تو دونوں آیات کے اندر عسر کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، دیکھیں الف لام ہے، اور دونوں آیات میں یسر کے ساتھ الف لام نہیں ہے شروع میں، تو اس کو کہتے ہیں کہ دونوں جگہ عسر معرفہ ہے یعنی متعین ہے، اور دونوں جگہ یسر دونوں آیات میں وہ نکرہ ہے یعنی عام ہے۔ تو اس سے ایک ضابطہ نکلتا ہے کہ جب معرفہ یعنی متعین چیز دو جگہ تکرار کے ساتھ آتی ہے تو اس سے ایک ہی مراد ہوتا ہے، یعنی پہلی مرتبہ اس چیز کا تذکرہ آیا، جب دوبارہ معرفہ کا ہی تذکرہ آئے گا تو اس سے تاکید مراد ہوگی، ایک مراد ہوگا، اور نکرہ جب دو مرتبہ آئے گا تو اس سے دو ہی مراد ہوگا۔ تو اس تناظر کے اندر جب آپ اس ضابطے سے اس آیت کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دونوں آیات میں جو عسر ہے اس سے مراد تو ایک تنگی ہوئی، اور دونوں آیات میں یسر ہے اس سے مراد دو آسانیاں ہوئیں، تو کیا نتیجہ نکلا کہ ہر ایک تنگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو آسانیاں رکھی۔ اذا اشتدت بک البلویٰ ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح۔ یہ ایک شعر ہے عربی کا، کہ مطلب یہ ہے کہ جب تم پر مشکلات بڑھ جائیں تو تم سورہ الم نشرح اس کے اندر غور کرو، اس لیے کہ تمہیں نظر آئے گا کہ ایک تنگی دو آسانیوں کے بیچ میں، یعنی ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں مل گئی، تو جب تم اس چیز کو سوچو گے فافرح تو تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ اپنی دین کے امور سے فارغ ہو جائیں تو پھر تھکیے، پھر اللہ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو تھکائیے۔ تو جو آپ علیہ السلام سارا دن کام کر رہے ہیں تو وہ بھی تو عبادت ہی ہے، دعوت حق دے رہے ہیں، لوگوں کو کھینچ کھینچ کر اللہ کی طرف لا رہے ہیں، مخلوق کو اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں، اللہ سے بھٹکے ہوئے کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، تو یہ بھی تو عبادت ہی ہے۔ لیکن دیکھیں کہ ایک عبادت ہوتی ہے بالواسطہ، دوسری عبادت ہوتی ہے بلا واسطہ۔ تو دعوت دینا، لوگوں کے ساتھ ملنا، لوگوں کو سمجھانا بجھانا، یہ بھی یقیناً عبادت ہے، لیکن اس کے اندر ایک واسطہ آ گیا بندوں کا۔ انسان لوگوں سے، اپنے جیسوں سے اختلاط کرتا ہے، اپنے جیسوں سے ملتا ہے، پھر ان کے حالات سے اور ان کی برائیاں یا گناہوں سے انسان کے اوپر اثرات بھی پڑتے ہیں، متاثر بھی ہوتا ہے۔ تو حکم یہ ہوا کہ آپ جب یہ بالواسطہ عبادت دن میں کریں اور اس سے فارغ ہو جائیں تو بلا واسطہ عبادت، خالصتاً عبادت، ذکر والی، نوافل والی، دعا والی، اس عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیجئے، اور یہ عبادت بھی کیجئے۔ تو اسی سے مشائخ نکالتے ہیں نا کہ جو دعوت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے بجھاتے ہیں، تو وہ اپنا کچھ وقت نکالیں جس کے اندر وہ ذکر کریں، جس کے اندر وہ دعائیں مانگیں، جس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں تنہائی میں بیٹھ کر، تاکہ ان کا جو ایک تعلق ہے وہ بلڈ ہوتا رہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ تو
یہ حکم دیا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور آپ اپنے رب کے ساتھ ہی دل لگائیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان احکام کی حقیقت نصیب فرمائے اور تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر اپنی یاد کی لذت ہمیں نصیب فرمائے۔